خوش آمدید ناظرین کرام، سامعین کرام۔ میں بات کروں گا آربیٹریشن ایکٹ کے تحت، یعنی قانون ثالثی کے تحت قانونی نمائندہ لیگل ریپریزنٹیٹیو کون ہوتا ہے۔ قانونی نمائندہ سے مراد ایک وہ شخص ہوتا ہے جو قانوناً ایک مرنے والے کی جائیداد کی نمائندگی کرتا ہے۔ کون قانونی نمائندے میں شامل ہوتا ہے؟ اس میں وہ آدمی یا وہ لیگل ریپریزنٹیٹیو شخص یا قانونی نمائندہ جو مرنے والے کی جائیداد کی نمائندگی کرتا ہے، یا وہ بندہ پرسن ہو انٹرمیڈیٹ with estate of deceased person، یا پھر person on whom estate of deceased devolves۔ قانونی نمائندے میں وہ اشخاص شامل ہوتے ہیں جو قانون کسی متوفی کے جائیداد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ شخص شامل بھی ہوتا ہے جو کسی متوفی کی جائیداد میں دخل رکھتا ہو، انٹرسٹ رکھتا ہو۔ اس کے بعد وہ آدمی یا قانونی نمائندہ بھی ہو سکتا ہے جب کوئی فریق نمائندہ حیثیت میں کام کرتا ہے، تو شخص جسے اس فریق کی موت پر جائیداد حاصل ہوتی ہے وہ شخص بھی قانونی نمائندہ میں شامل ہوتا ہے۔ یعنی قانون ثالثی آربیٹریشن ایکٹ کے تحت جو پاکستان میں راج الوقت ہے، یہ قانونی نمائندہ کی تعریف بنائی گئی، میں نے بیان کی ہے۔ اب اس میں کون قانونی نمائندہ میں شامل نہیں ہوتا ہے؟ وہ ایگزیکیوٹر یعنی وصیت کرنے والا، پوزیشن قبضے کا، جوائنٹ بزنس مشترکہ کاروبار کا، ڈیٹر قرضدار۔ تو اس میں وصی جو ہوتا ہے کسی جائیداد کی ایک حصہ کا وصی قانونی نمائندہ میں شامل نہیں ہوتا۔ قبضہ کسی جائیداد کے ایک حصہ کے وصی سے جائیداد کا قبضہ لینے والا شخص قانونی نمائندہ نہیں ہوتا۔ مشترکہ کاروبار کرنے والے اشخاص قانونی نمائندہ میں شامل نہیں ہوتے۔ قرضدار قانونی نمائندہ میں شامل نہیں ہوتا، یا اس کی کیٹیگری، اس کی تعریف میں شامل نہیں ہوتا کہ اس نے تو خود قرض دے رہے ہیں، وہ کیسے قانونی نمائندہ بن جائے گا۔ تو اس میں قانون ثالثی جو ہے، آربیٹریشن ایکٹ جو ہے ہمارا، وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ اب دوسری طرف آ جائیں کہ اگر ہم کوئی ثالثی مقرر کرتے ہیں تو اس کی برطرفی کیسے ہوتی؟ تو اس میں یہ ہے کہ انسانوں کے مابین تعلقات کے آغاز کے ساتھ انسانوں کے مابین تنازعات اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں۔ ان تنازعات اور اختلافات کے تصفیہ کے لیے مختلف طریقے ان کی نشو و نما ہوئی، مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ ان طریقہ کار کے مابین ایک ثالثی کا طریقہ بھی ہے۔ ثالثی کو متبادل تصفیہ تنازع کی ایک صورت تصور کر سکتے ہیں، اور اس متبادل تصفیہ تنازعات میں ثالث بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی وہ بندہ جو دونوں فریقین کے درمیان صلح صفائی
یا تصفیہ کرانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آربیٹریشن ایکٹ ثالثی قانون کے تحت اس کو ثالث بولتے ہیں۔ اس کی میں تھوڑی سی اور وضاحت کروں گا کہ قانون ثالثی کے تحت ثالث کی برطرفی کن حالات میں ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک حالات وہ جہاں عدالت اس کو برطرف کر دے یا عدالت اس پہ پابندی لگا دے کہ بھئی آپ ثالثی کا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، آپ سے کسی کی طرفداری کی بو آ رہی ہے کہ دونوں پارٹیوں میں سے، دونوں متنازع پارٹیوں میں سے آپ ایک پارٹی کی طرفداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس لیے عدالت اس پہ آبجیکشن لگا کے اس کو برطرف بھی کر سکتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ثالثی کسی اجرت کا حقدار نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر ثالثی چاہتا ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے تو وہ عدالت کا رجوع کر سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ بعض اوقات فیلور ٹو یوز آل ریزنیبل ڈسپیچ مس کنڈکٹ، وہ ثالثی فالو اپ نہیں کر پاتا ہے، ان میں ناکام ہو جاتا ہے، اپنی ہوشیاری اپنی ذہانت استعمال کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، یا غلط روی کا وہ شکار پایا جاتا ہے، تو اس کو برطرف کر دیتی ہے عدالت، یا اس سے پہلے بھی اس کو ثالثی کے طور پہ نمائندہ نہیں بنانا چاہیے کہ اگر وہ مشکوک کردار کا مالک ہے۔ تو یہ برطرفی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنے آراء سے مجھے اپنے کمنٹس میں مجھے لکھیں، میں ان کے جوابات دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔